السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا مظفر حسین کاندھیلوی ایک مرتبہ سفر کے دوران آپ کا گزر جلال آباد یا شاملی سے ہوا۔ وہاں ایک مسجد ویران پڑی تھی۔ آپ نے پانی کھینچ کر وضو کیا، مسجد میں جھاڑو دی اور بعد میں ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں کوئی نمازی نہیں؟ اس نے کہا کہ سامنے خان صاحب کا مکان ہے، جو شرابی ہیں اور رنڈی باز ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو یہاں اور بھی دو چار نمازی ہو جائیں۔ مولانا رحمت اللہ تعالی یہ سن کر خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ نشے میں مست تھے اور رنڈی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مولانا رحمت اللہ تعالی نے ان سے فرمایا، بھائی خان صاحب، اگر تم نماز پڑھ لیا کرو تو دو چار آدمی اور جمع ہو جایا کریں گے اور یہ مسجد آباد ہو جائے گی۔ خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے وضو نہیں ہوتی اور نہ یہ دو بری عادتیں نہیں بھی چھوٹتی۔ آپ نے فرمایا کہ بے وضو ہی پڑھ لیا کرو، اور شراب نہیں چھوٹتی تو وہ بھی پی لیا کرو۔ اس نے عہد کیا کہ میں بغیر وضو ہی پڑھ لیا کروں گا۔ وہاں سے تشریف لے گئے۔ کچھ فاصلے پر نماز پڑھی اور سجدے میں خوب روئے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت، آپ سے دو باتیں ایسی سرزد ہوئیں جو کبھی نہ ہوئی تھی۔ ایک یہ کہ آپ نے شراب اور زنا کی اجازت دے دی، دوسرے یہ کہ آپ سجدے میں بہت روئے۔ فرمایا، سجدے میں میں نے جناب باری تعالی سے التجا کی تھی کہ اے رب العزت، کھڑا تو میں نے کر دیا، اب دل تیرے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ ان خان صاحب کا یہ حال ہوا کہ جب رنڈیاں پاس سے چلی گئی تو ظہر کا وقت تھا۔ اپنا عہد یاد آیا، پھر خیال آیا کہ آج پہلا دن ہے، لاؤ غسل کریں، کل سے بغیر وضو پڑھ لیا کریں گے۔ چنانچہ غسل کیا، پاک کپڑے پہنے اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد باغ کو چلے گئے۔ عصر اور مغرب باغ میں اسی وضو سے پڑھی۔ مغرب کے بعد گھر پہنچے تو ایک طوائف موجود تھی۔ پہلے کھانا کھانے گھر میں گئے، وہاں جو بیوی پر نظر پڑی تو فریفتہ ہو گئے۔ بیر آ کر رنڈی سے کہا کہ آئندہ میرے مکان پر نہ آنا، اور اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو یوں بدل دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی بدل دے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی جو گناہوں کی عادتیں پڑی ہیں، اللہ تعالی ان سے نجات عطا فرمائے۔ دوستو، اسی طرح مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کشمیر سے آ رہا تھا، راستے میں ایک صاحب مل گئے جو پنجاب کے ایک مشہور پیر کے مرید تھے۔ ان کی خواہش اور ترغیب یہ تھی کہ میں بھی ان پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اتفاق سے وہ مقام میرے راستے میں پڑتا تھا، اس لیے میں نے بھی ارادہ کر لیا۔ ہم پیر صاحب کے پاس پہنچے تو وہ بڑے اکرام سے پیش آئے۔ کچھ باتیں ہوئیں، پھر وہ مریدین کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان پر توجہ ڈالنی شروع کی، جس سے وہ بے ہوش ہو کر لوٹتے اور تڑپنے لگے۔ میں یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ اگر مجھ پر بھی یہ حالت طاری ہو سکے تو مجھ پر آپ توجہ فرمائیں۔ انہوں نے توجہ دینی شروع کی اور میں اللہ تعالیٰ کے ایک اسم پاک کا مراقبہ کر کے بیٹھ گیا۔ بیچاروں نے بہت زور لگایا لیکن مجھ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے خود فرمایا کہ آپ پر اثر نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے یہ واقعہ سنا کر غیر معمولی جوش کے ساتھ فرمایا، کچھ نہیں ہے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک کرشمہ ہے۔ ان باتوں کا خدا رسیدگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی چاہے اور استعداد ہو تو انشاءاللہ 3 دن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ قلب سے اللہ اللہ کی آواز سنائی دینے لگے۔
لیکن یہ بھی کچھ نہیں، اصل چیز تو بس احسانی کیفیت اور شریعت اور سنت پر استقامت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی احسانی کیفیت عطا فرمائے۔ دوستو اسی طرح شازل سعید لکھتے ہیں کہ 3 دن پہلے میں کھانا بنا رہا تھا تو میرا ہاتھ جل گیا تھا۔ اب چونکہ میں اپنے رشتہ داروں کے کسی کام کا نہیں رہا تھا، اس لیے انہوں نے اب میری مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور میں ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ ایک بار پھر میں نے رب سے رجوع کرتے ہوئے یہی پوچھا تھا کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ دوستو میں بیرون ملک میں مقیم ہوں، ایک عرصہ سے بے روزگار ہوں۔ اپنی کچھ رحم دل قارین کے ذریعے مدد لے کر میں نے 3 مہینے پہلے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیا تھا اور پھر گاڑی رینٹ پر لے کر ڈیلیوری بوائے کا کام شروع کر دیا تھا۔ لیکن جلد مجھے احساس ہو گیا کہ رینٹ کی گاڑی پر یہ کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا کچھ نہ کچھ میں اپنے پاس سے یہاں ادھار لے کر گاڑی کا پٹرول اور کرایہ پورا کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے وقتی طور پر وہ کام چھوڑ دیا اور بلدیہ کی طرف سے رکھے گئے کچرے کے ڈرم کے پاس سے گتے وغیرہ چن کر اپنا گزارا کرنے لگا۔ یہاں میرے کچھ قریبی رشتہ دار بھی مقیم ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اتنا گھٹیا کام کرتے ہو، تمہارے اس کام کی وجہ سے ہماری بے عزتی ہوتی ہے، اس لیے تم یہ کام چھوڑ دو۔ تو میں نے درخواست کی کہ اگلے مہینے میرا ایک دوست پاکستان چھٹی پر جا رہا ہے، وہ تقریباً 5 مہینے پاکستان رہے گا، اس کی گاڑی فارغ ہوگی، لیکن اس کی گاڑی کے پیپر رینیو کروانے والے ہیں۔ اگر آپ لوگ مجھ پر اتنا احسان کر دیں کہ مجھے وہ پیپر رینیو کروا کر دے دیں تو میں آپ کا قرض پہلی ہی تنخواہ پر اتار دوں گا اور آپ کا یہ احسان بھی زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ گاڑی کے پیپر رینیو کروانے پر پاکستان کے تقریباً 80,000 روپے خرچ آنا تھا، جو کہ میرے رشتہ داروں کے لیے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی، شاید ان کی ایک ہفتے کی کمائی بھی نہیں تھی۔ میری امیدوں کے برعکس میری بات سن کر انہوں نے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے پیپر بنوا دیں گے۔ اس نیکی کے بدلے انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ لوگ اپنے کام پر چلے جاتے اور ان کے جانے کے بعد میں کمرے کی صفائی کرتا، ان کے میلے کپڑے دھوتا، بستر طے کر کے رکھتا، برتن دھوتا، سبزی لاتا اور ان کے لیے کھانا بنا کر رکھتا، صبح ان کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کر کے رکھتا۔ یہ سب انہوں نے میری ذمہ داری لگائی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے جتنے کھلے دل سے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی، مجھے اس بات کی ان سے بالکل بھی امید نہ تھی۔ لہذا میں نے اپنے ان قریبی رشتہ داروں پر بھروسہ کر کے اپنے دوست کی گاڑی 5 مہینے اس شرط پر چلانے کے لیے لے لی کہ میں گاڑی کے کاغذات بنوا دوں گا، اور اگر نہ بنوا دیے تو پھر میں 5 مہینے کا گاڑی کا کرایہ دینے کا ذمہ دار ہوں گا۔ میرے دوست سے میرا یہ معاہدہ ہو گیا اور میرے اس معاہدے سے میرے یہ قریبی رشتہ دار باخبر تھے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہی کی رضامندی کے بعد میں نے یہ معاہدہ کر لیا۔ خیر وقت گزرتا رہا، میں ان کی خدمت کرتا رہا اور میرے دوست کے گھر جانے کا وقت آ گیا۔ میرے دوست نے گاڑی میرے حوالے کی اور میں نے اپنے رشتہ داروں کی اجازت اور رضامندی سے گاڑی رکھ لی۔ 8 تاریخ کو گاڑی کے کاغذات ختم ہو رہے تھے اور چند دن پہلے میں اپنے رشتہ داروں کے لیے کھانا بنا رہا تھا کہ میرا ہاتھ جل گیا۔ ہانڈی کا مسالہ تیار کرتے ہوئے میں چولہے کی آنچ کو ہلکا کرنے لگا تو ہانڈی مسالے سمیت میرے ہاتھ پر آ گری۔ میرا ہاتھ اتنا جل گیا کہ میں کام کے قابل نہ رہا۔ رات کو جب میرے رشتہ دار چھٹی کر کے گھر واپس آئے تو بجائے اس کے کہ وہ میری خیریت پوچھتے، وہ الٹا مجھ سے اس بات پر ناراض ہو گئے کہ ان کے لیے کھانا تیار کر کے کیوں نہیں رکھا۔ اس بات کو بڑھا کر انہوں نے مجھے گاڑی کے پیپر بنوا کر دینے سے انکار کر دیا
اور اب میں مصلی پر بیٹھا خدا سے شکوہ کناں ہوں کہ یا رب اب میں ہی ہر بار ان کے دھوکے میں کیوں آ جاتا ہوں۔ قارئین اور سامعین اور ناظرین کرام، یقین کریں کہ میرے رشتہ داروں کا میرے ساتھ زر خرید غلام جیسا سلوک تھا، مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہتا تھا کہ چلو ان کے توسط سے اللہ کرے گا میرا بھی رزق لگ جائے گا، کیونکہ جب میں بہر آنے لگا تھا تو میری ماں نے اس خواہش کا شدت سے اظہار کیا تھا کہ جس دن میرا بیٹا اچھا کمانے لگے گا میں اپنے بیٹے کی کمائی پر ایک بار عمرہ کرنے ضرور جاؤں گی۔ میں نے بھی اپنے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ اپنی ماں کا یہ خواب پورا کروں گا، ایک دن میری ماں میری کمائی پر انشاءاللہ ضرور عمرہ کرے گی۔ میں نے بہر آ کر جی جان سے محنت کی، لیکن زیادہ تر میرے مسلمان پاکستانی اور بنگالی بھائی ہی میری تنخواہیں کھا جاتے تھے، اور پھر عرب ممالک میں کام کی صورتحال بگڑ گئی، سارے کام ٹھپ ہو گئے اور مجھ جیسے کئی مزدور بے روزگار ہو گئے، تو کچھ واپس چلے گئے اور کچھ میرے جیسے جن کے پاس واپسی کی بھی راہ نہیں تھی وہ یہاں ہیں، جیسے تیسے کر کے گزارا کرنے لگے۔ میں نے بھی گتا چن کر رزق کمانا شروع کر دیا، گو کہ میں اتنے پیسے تو نہ کما سکتا کہ اپنے گھر بھیج سکوں، لیکن اتنا ضرور کما لیتا ہوں کہ دن میں ایک وقت کی روٹی مل جاتی ہے اور کمرے کا کرایہ بھی دے لیتا تھا۔ پھر اپنے قارئین کرام کے تعاون سے میں نے لائسنس بنوا لیا، گاڑی کرائے پر لے کر ڈیلیوری بوائے کا کام شروع کیا، مگر کرائے کی گاڑی پر اتنا زیادہ بچت نہیں بنتی تھی، بلکہ بعض دنوں میں تو پلے سے تیل اور گاڑی کا کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے وہ کام چھوڑ کر میں ایک بار پھر اپنے پرانے کام کو لگ گیا۔ پھر میرے رشتہ دار میرا یہ کام چھڑوا کر مجھے اپنے پاس لے گئے، اور آج مجھ سے میرے دوست کے ساتھ زبان کروانے کے بعد میری مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کر کے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں، یا پھر یہ صرف میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں تو رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھتا ہوں، لیکن یہ لوگ مجھے اذیت دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راستے پر چلائے۔